السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قسم اور پیٹ لکھائی۔ انسان کو عقل دی گئی اور اس میں اچھائی اور برائی دونوں چیزیں رکھ دی گئیں، اور یہ اچھائی اور برائی عام نہیں، بہت شدید حد تک رکھی گئی ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انسان گھٹیا حرکتوں پر آئے تو جانور سے بھی بدتر ہے، جبکہ دوسری جگہ پر کہا گیا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اچھائی اور برائی کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ اگر اچھائی کرنے پر آئے تو فرشتوں کو حیران کر دے، اور اگر برائی کرنے پر آئے تو خونی درندوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ اب اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم انسانوں میں قدرتی طور پر یہ اختیار موجود ہے کہ ہم کون سا راستہ لیتے ہیں، اچھائی کا راستہ یا پھر برائی کا راستہ۔ ہم سب نے بہت بار ایک لفظ سنا ہے جسے قسم کہتے ہیں، جو کہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں۔ اصل میں جب عورت بھی مال غنیمت کے ساتھ لائی جاتی تھیں یا کسی جنگ یا جھڑپ کے بعد جب کسی مرد کے پاس آتی تھیں تو وہ اس کا قسم ہوتا تھا، اس کا مالک ہوتا تھا۔ خیر، قسم شوہر کا درجہ رکھتا ہوتا ہے۔ قسم شوہر تو ہوتا ہے لیکن ہر شوہر قسم نہیں ہوتا۔ اسے مالک، سردار، سائیں بھی کہہ دیتے ہیں۔ قسم ایک ایسا لفظ ہے جو غلامی کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ عورت جو آزاد نہ ہو وہ یا تو آدمی کی غلام ہو یا بیوی ہو یا حرم میں رکھ دی جاتی ہو۔ خیر، یہ ایک تاریخ ہے جو کہ ایسی ہی ہے۔ دوسری بات پیٹ لکھائی کی ہے، یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو تب ہی اس کو غلامی میں دے دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی غریب کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیسوں کے بدلے وہ بچہ یا بچی جو ابھی تک دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ اس رواج کا نام پیٹ لکھائی ہے۔ اگر کسی نہ کسی کے پیسے دینے ہیں تو بھی اس چیز کو عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ آج بھی جنوبی پنجاب کے علاقے بہاولپور، باول نگر، راجن پور ایکسیٹرا ریجن اینڈ اندرون سندھ میں اس طرح کے رسم و رواج موجود ہیں، جہاں پر صرف 2 بوریاں گندم یا جو کے بدلے پیٹ لکھائی کروا دی جاتی ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی پائے جاتے ہیں کہ 1 یا 2 لاکھ یا پھر زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 لاکھ کے بدلے موت کا راستہ روک لیا جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ ایک غریب آدمی اتنی رقم لے کر دوسرے کا قتل اپنے سر پر لے لیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے تو ثبوت بے شک جو مرضی کہتے ہوں، عدالت اقبال جرم کو زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ تو اس طرح سے انسان غلامی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اچھائی کی بات کی جائے تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، ولی اللہ، امام جو ہیں، اہل بیت ہیں، اور پھر آج کل کے دور میں جو موجودہ انسانیت کی سب سے بڑی مثال ملتی ہے وہ عیدی صاحب تھے۔ مگر دوسری طرف درندے بھی موجود ہیں۔ اچھائی اور برائی ہمیشہ رہتی ہیں۔ جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا۔ اگر آپ اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھیں تو ہر طرف آپ کو اچھائی اور برائی دونوں چیزیں مل جائیں گی۔ حضرت انسان نے جہاں کائنات کے راز کو جاننا ہے اور جانتا ہے، جان رہا ہے، وہاں انسانیت کو بھی خیر آباد کہا ہے۔ ہر جگہ ایشیا ہو، یورپ ہو یا پھر امریکہ ہو میں جنسی درندے گھومتے ہیں۔ جنسی درندگی جسم کی اضافی قوت کے استعمال نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور انا اور تکبر بھی انسان سے گناہ کراتے ہیں۔ تکبر کہ مجھے کون پوچھے گا، وکیل کی بجائے جج ہی خرید لیں گے، اور تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ یہ ساری روایات جس معاشرے میں آ جائیں وہ بھلا کیا ترقی کر سکتا ہے؟ وہ معاشرہ جہاں پر انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہوں، وہاں پر کیا وجود انسانیت اور ذات کی شناسی کی بات ہو؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کو بس تعلیم و تربیت، زندگی کے معاملات اور اخلاقیات سکھائی تھی، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، نہ ہی پاس کوئی بنیادی ضروریات زندگی تھی، مگر انہوں نے رومن اور ساسانی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ منظم تھے، معاملات، اخلاقیات اور زندگی سیکھ چکے تھے۔ تو بس انسان جو ہے وہ انسانیت جب سیکھ جاتا ہے، انسان سازی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، جو کہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، ورنہ قسم اور پیٹ لکھائی کی روایات تو موجود ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل پر آنے کے لیے، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔